آپ نے اکڑ بکڑ اور سچ گیا پٹال مٹول کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ان میں سب سے زیادہ جس پروگرام میں مزہ آیا وہ اکڑ بکڑ تھا، جو کہ بچوں کا پروگرام تھا. کیونکہ جب ہمیں کہا گیا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی اور تھوڑی سی چھوٹ ملی کہ ہم جیسوں کو بھی پی ٹی وی جو ہے تھوڑا وقت دے گا، تو شعیب ہاشمی سے اسلم اظہر نے پوچھا بالکل جو آپ کا جی چاہے، کس طرح کا پروگرام آپ کرنا چاہے، کیا کرنا چاہتے. تو انہوں نے کہا میں بچوں کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. اور اسی لیے انہوں نے ایسے نوجوان لوگ ڈھونڈے جو کہ کہیں کہیں ان کو نظر آئے کہ بھائی ان کی زیر اثر ہو سکتے ہیں. ان میں جراثیم تھے، ان میں ارشد محمود بھی تھے. میں این سی اے میں پڑھاتی تھی، وہاں پہ فاروق کیسر تھے، میرا نور تھی. اس طرح کے لوگ تھے جن کو ہم گھیر کے لے آئے. اور اتفاق سے سمینہ احمد بھی جو تھی وہ نئی نئی ٹی وی بننا شروع کیا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی کچھ ایسی مل جل گئی کہ سائیکل چلاتے ہوئے ایک دن عرفان کھوسٹ آ گئے. پی ٹی وی جو اس زمانے میں ایک گراج میں ہوتا تھا، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، وہاں پہ چلتا تھا پروگرام. سو ہمارے لیے میں شاہد توسی تھے جو کہ ارشد کے دوست تھے، اور وہ باجا بجاتے تھے، ارشد گٹار بجاتا تھا، دنیں بنتی تھی. میرے خیال میں یہ چیزیں اس طرح سے شروع ہوئی. ایک پھر بدی کا عالم تھا اور ہر ایک کو چھوٹ تھی کہ جو دل میں آئے اس پہ بات کرو اور پھر اس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے بچوں کی زبان میں ادا کر دیں گے. تو اس طرح سے اکڑ بکڑ شروع ہوا. میں خیال میں ارشد کو مجھ سے زیادہ بہتر یاد ہے کہ ہم نے کتنے مزے لیے. فاروق کیسر سے گانے لکھوائے، لیکن میرے خیال میں سب سے عظیم شاعر بچوں کا جو کہ ہماری گرفت میں آ گئے، ایک تو ہمارے ابا کے بہت دوست تھے، استاد تھے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب.